حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر جاری ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی۔ کل کی مجلس میں ایک دعا کا ذکر ہوا تھا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ، میں عزت والے گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں اور لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا فرمائی تھی، آج بھی ہر نمازی کو اس دعا سے حصہ نصیب ہوا ہے، کیونکہ نمازیوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور آج بھی جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیتا ہے اور لوگ اسے قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ ایک بات یہ بھی اس سے واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں اور اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، کیونکہ آپ نے جو دعا فرمائی تھی رزق دینے کی، اللہ نے وہ بھی دعا قبول فرما لی، اور عزت کی جو دعا فرمائی تھی اللہ نے آپ کی اولاد کو عزت بھی عطا فرمائی۔ اب جب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا چاہیے؟ تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حاجتیں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ دعا جو اللہ کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اپنی محتاجی کا اظہار کیا جائے، اپنی فقیری کا اظہار کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ اللہ ہم صرف تیری رحمت کے محتاج ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت تیری رحمت ہمارے اوپر اترتی رہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی تھی۔ اور اس دعا کے ذریعے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ یہ واضح ہوتا ہے کہ بندہ جب بھی دعا کرے تو صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، ربنا ہمارے رب، یعنی اور دوسرے بندوں کو بھی شامل کر لے۔ اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز کے اندر دعا فرمائی، اور اس کے بعد میں کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ بے شک میرا یہ تعریف کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی اولاد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی عمر کے اندر بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی
جب اولاد پیدا ہونے کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. جیسا کہ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 99 سال کی تھی، 100 میں 1 سال کم. اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 112 سال کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو چکے تھے. تو 100 سال اور 110 11 12 13 سال کی عمر میں عام طور پہ اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کے اندر آپ کو جب اولاد عطا فرمائی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی. اور ویسے بھی اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر اولاد مل جانا، جب اولاد کی کوئی امید نہ ہو اس وقت اولاد کا ملنا یہ اللہ کی اور بھی بڑی نعمت ہے. اور پھر ویسے بھی اولاد ملنا اللہ کی نعمت ہے، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق جیسے ایسے بزرگی والے بچے اور بزرگی والی اولاد اگر مل جائے تو اللہ کا اور بہت بڑا احسان ہے. بڑھاپے میں ملنا، اولاد ملنا اور ایسی عظیم اولاد ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا. اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور آج ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی. دیکھیں ہم اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا بن جائے، اچھا کما لے اور دنیا کے اندر عزت پا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھو کیا دعا فرما رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اتنی پیاری دعا فرمائی کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اللہ مجھے بھی نمازی بنا کر کے رکھ اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. یہ کتنی پیاری دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. آج اپنی اولاد کو ہم سب کچھ بناتے ہیں، اگر نہیں بناتے ہیں تو نمازی نہیں بناتے ہیں. ڈاکٹر ہم بناتے ہیں، انجینئر ہم بناتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کرنے کے لیے ہم لوگ بہت کچھ بناتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ میری اولاد کو بڑا مال دے دے، میری اولاد کو بڑا حسن و جمال دے دے، ان کو تندرستی دے دے، یہ دے دے. نعمتیں یہ بھی ہیں اللہ کی، لیکن جب دعا کی باری آئی تو کہا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو اور مجھے تو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا، اس میں ایک معمولی سا فرق یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرنے کے اندر وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جو نماز کے شرائط، نماز کے ارکان اور نماز کے آداب میں سے ہیں. بندہ جب نماز قائم کرتا ہے تو اس طریقے سے ادا کرتا ہے جس طریقے سے شریعت نے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تب کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز کو قائم کیا. ورنہ اگر ایسے ہی فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور آداب کی رعایت کیے بغیر نماز پڑھ لے تو یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، یعنی میری اولاد تیری بارگاہ میں اس طریقے سے نماز پڑھے جس طریقے سے نماز پڑھنے سے تو راضی ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دعا ہے. آپ نے اگر اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی دعا کر دی تو بہت پیاری دعا کر دی، کیونکہ اگر نمازی ہو گئی تو اولاد کی زندگی سنور گئی، اولاد کے ساتھ میں ماں باپ کی زندگی بھی سنور گئی. کیونکہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہفتے میں ایک بار، ایک روایت کے مطابق، جو اس کے بچے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ جو اعمال کر رہے ہیں وہ اعمال قبر کے اندر ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اعمال اچھے نہ ہوں تو ماں باپ کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور بڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو نمازی بنا دیا تو دنیا میں تو اللہ نماز کی برکت سے بہت کچھ عطا فرمائے گا، لیکن جب آپ قبر میں چلے جائیں گے اور آپ کی اولاد جب نمازی ہوگی اور فرشتے آپ کی اولاد کے اعمال قبر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس وقت آپ کو بڑا لطف اور بڑا مزہ آئے گا اس وقت. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ اور آخرت میں نتیجہ. اور یہ بھی آج جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو دعا، تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا کراتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا،
جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی میرے آقا نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ ہر غم کا علاج نماز ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ یہ نماز ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے اور نعمتوں کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے نماز بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ تو خود ایک الگ مستقل عنوان ہے کہ نماز سے کیا کیا ہوتا ہے. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ بندہ اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھنے لگ جائے تو بہت کچھ پا سکتا ہے. اور بات آ گئی تو ایک بات میں بھی عرض کر دوں، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی. تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے، خاص طور سے وضو کا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا وضو صحیح نہیں ہے، اور جب وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، اور جب نماز صحیح نہیں تو نماز کی جو برکتیں ملنا چاہیے وہ برکتیں نہیں مل پاتی ہے. تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ کر، ساری ضرورتوں کو کنارے کر کے پہلا کام یہ کریں کہ اپنا وضو اچھا کر لیں. آپ اگر وضو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا سیکھ لیا اور نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھ لیا تو پھر دیکھو پھر آپ کو کتنا لطف آتا ہے نماز میں، اور نماز کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں آپ کو کس طریقے سے ملتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ضروری چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. آپ اس کے اندر شرم نہ کریں. میں نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب کوئی بڑا بزرگ آ جاتا تھا تو خود حالانکہ بڑے عالم ہوتے تھے لیکن اپنا وضو بنا کر کے دکھاتے تھے کہ حضور آپ دیکھ لیجئے میرے وضو میں کوئی کمی تو باقی نہیں رہ گئی ہے. کیونکہ اگر وضو میں کمی رہ جائے تو وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا اور نمازوں کا بھی فائدہ نظر نہیں آتا. قرآن کی تلاوتوں میں بھی جو نورانیت رہنا چاہیے وہ نورانیت نظر نہیں آتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا کی وہ اس لیے کی کہ زمانہ چونکہ گزر رہا ہے اور پتہ نہیں بعد میں اولاد آئے وہ کیسی ہو، آپ نے پہلے ہی دعا فرما دی. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے نمازیوں کا ایک سلسلہ چلا اور پھر بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے پیدا ہوئے اور کیسے آپ کی امت نے جو ہے وہ نمازوں کو قائم کیا. پھر اس کے بعد میں عرض کی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا. یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ. بندہ اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے اور پھر سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرے. اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ماں باپ کے صدقے میں، اور نہیں تو تمام مسلمانوں میں جو نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے کے اندر جو ہے وہ دعا کو قبول فرما لے گا. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ جو ہے مومن تھے، کیونکہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہیں معاذ اللہ وہ مومن نہیں تھے، اور وہ قرآن کی آیت کریمہ وہ آزر کے بارے میں ہے اس کو پیش کرتے ہیں دلیل میں. یہ سب بحثیں آپ کنارے رکھیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کے والد محترم جو ہے وہ مومن تھے. اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ جس نے اپنی دعا کے اندر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو شامل کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو جب بھی دعا کریں تو ساتھ میں اپنے دیگر مومن بھائیوں کے لیے بھی دعا کر لینا چاہیے. اور ایک مسئلہ یہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ دعا میں صرف اپنے آپ کو خاص نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے اللہ مجھے برکتیں عطا فرما، بلکہ یوں کہے اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما، تاکہ بندہ خود بھی شامل ہو اور دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. ویسے قرآن کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا بھی کہ جگہ جگہ قرآن کی آیتوں کے اندر ربنا آیا ہے کہ ہمارے رب. اور ایک خاص بات یہاں پہ ذہن میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا